عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، گریبان چاک کیا، جاہلیت کے زمانے کا نعرہ بلند کیا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو لے لیں وہ بھی اسی کا ہے، اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے، اسی میں کامل حکمت مضمر ہے، اور یہی درست فیصلے پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو شخص اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس میں جھگڑتا ہے یا یہ حرکتیں کرتا ہے جو اس حدیث میں ابھی آپ نے سنا، جس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ آگے آتی ہے، تو گویا کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پر نکتہ چینی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قضاء و قدر کے فیصلے کو دل سے قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، چاہے وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے یا وہ ہمارے مزاج کے بظاہر خلاف ہے، اس کا ہر فیصلہ عین حکمت پر مبنی ہے اور اس مصلحت پر مبنی ہے، اس کا کوئی فیصلہ بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، ہمیں وہ فائدہ بسا اوقات سمجھ میں آتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی آدمی کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ پیش آ گیا اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے رخساروں کو پیٹ رہا ہے، اپنے گریبان کو چاک کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں زبان سے طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں نکال رہا ہے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ جس آدمی کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی بات نہیں نکل سکتی۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، تو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ان کی زبان پر جو کلمہ ہوتا ہے وہ کلمہ یہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ جو کلمہ ہے اس سے زیادہ مسلمان کے لیے تسلی دینے والا کلمہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جو کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو یہ کلمہ نہیں دیا گیا، پہلی امتوں کو یہ کلمہ نہیں دیا گیا، یہ کلمہ مسلمانوں کو دیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، صرف یہ انا للہ کسی کے انتقال پر نہیں پڑھا جاتا، خلاف مزاج، خلاف طبیعت کوئی کام پیش آ جائے، مثال کے طور پر فرض کریں بجلی چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، چلتے چلتے جوتا ٹوٹ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لائٹ جل رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، بجھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہر وہ کام جو طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو اس پر انا للہ پڑھنا یہ ایک مسلمان کی خصوصیت ہے، اور یہ مسلمان کا ایک خاصہ ہے۔ اور حقیقت بات یہ کہ اگر اس کلمے کو کتنا بڑا آدمی کے ساتھ صدمہ اسے لاحق کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا صدمہ لاحق کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر اس کلمے کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کلمے سے وہ ڈھارس ہوتی ہے، اور اس کلمے سے دل کو وہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ اطمینان کسی اور کلمے سے نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب آدمی کسی مصیبت پر یہ کلمہ پڑھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات سکھائی کہ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جاتا یا کوئی واقعہ فاجعہ پیش آ جاتا تو وہ، یا کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ یہ کرتا کہ اپنے بال نوچتا، اپنے سینے کو پیٹتا، اپنے منہ کو نوچتا، اپنے گریبانوں کو پھاڑتا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں ان کا تعلق مسلمان سے نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ مسلمان کی صف میں سے نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت واشگاف الفاظوں میں یہ بات بیان فرما دی کہ لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو یہ کام کرے۔ اسی طریقے سے زیادہ جوش میں آنے کی وجہ سے کپڑے پھاڑ دے، یہ ساری جاہلیت کی باتیں۔ اور اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ خاندانی برتری کا یا ذاتی وقار کا نعرہ بھی لگاتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ یہ کام جو ہے زمانے جاہلیت کے ہیں، لہذا اگر آج کا کوئی مسلمان اگر یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کو زمانے جاہلیت کی ان حرکتوں سے اور ان اداؤں سے پیار ہے، اور مسلمان کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عظمت ہونی چاہیے۔ آپ کے حکم کے علاوہ کسی اور کی، کسی کام کی یا کسی بات کی کوئی عظمت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ لہذا وہ یہ طریقے اختیار کرنا غم کے اظہار کے لیے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قضاء و قدر کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا